چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں 98 میں سے 8 ووٹ مسترد کر دیے جانا غیر معمولی واقعہ نہیں، خصوصاً جب ان میں سے 7 ووٹ ایسے ہوں جن پر ایک امیدوار کے نام کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو۔ تاہم اس میں قصور اپوزیشن کا بھی ہے، جس نے ایک حکومتی اتحادی کو اتنے اہم ترین الیکشن میں پریزائڈنگ آفیسر بنائے جانے پر اعتراض نہیں کیا، جس نے ساری گیم حکومت کے حق میں الٹا دی۔ حالانکہ عمومی رائے یہی ہے کہ اگر امیدوار کے نام کے خانے کے اندر مہر لگی ہو تو ووٹ کو درست تسلیم کیا جاتا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پریزائڈنگ آفیسر غیر جانبدار ہوتا تو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ووٹ مسترد ہونا ممکن نہیں تھا اور یوں وہ آج سینٹ کے چیئرمین ہوتے۔ قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ اب یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا، جہاں پر اس طرح کے کیس لٹکائے جانے کا رواج عام ہے، لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ معاملہ حل ہونے میں کتنا وقت لیتا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے الیکشن میں پریزائڈنگ افسر کا کنڈکٹ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور تھوڑی سی جانبداری جیت کو ہار اور ہار کو جیت میں بدل سکتی ہے، جیسا کہ گیلانی کے معاملے میں ہوا۔ اپوزیشن والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سید مظفر حسین شاہ کو پریزائڈنگ افسر تسلیم کرنا ان کی ایک بڑی غلطی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی جانبداری کا مظاہرہ نہ صرف سینٹ کے اندر کیا بلکہ الیکشن ختم ہونے کے بعد سینٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی جانبداری مزید واضح کرتے ہوئے یہ بیان بھی داغ دیا کہ ان کے خیال میں اپوزیشن والوں نے 7 ووٹ جان بوجھ کر ضائع کیے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سینٹ رولز میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب اور بیلٹ پر اسٹیمپ لگانے کا طریقہ کار درج نہیں، لیکن پارلیمانی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ فیصلے کے لیے بیلٹ پیپر پر ووٹر کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے تعلق رکھنے والے حکومتی اتحادی مظفر حسین شاہ تجربہ کار پارلیمنٹیرین اور سیاستدان ہیں، جو سندھ کے وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، اور وہ بھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جو ووٹ انہوں نے مسترد کیے انہیں قبول بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا کرنے کی صورت میں گیلانی جیت جاتے۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد ہونے سے معاملہ ختم نہیں ہوا، جیسا کہ بلاول بھٹو بھی اعلان کر چکے ہیں۔ اب یہ معاملہ عدالت میں قانونی جنگ اختیار کرے گا۔ ماضی میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جب چیئرمین ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بیلٹ پیپر پر غلط جگہ مہر لگائی گئی اور ووٹ مسترد بھی ہوئے اور درست بھی قرار دیے گئے۔ 1997 میں جب وسیم سجاد چوتھی مرتبہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کے مقابلے میں احمد فراز مرحوم کے بھائی بیرسٹر مسعود کوثر امیدوار تھے۔ وسیم سجاد کے 18 ووٹ مسترد ہو گئے۔ اس وقت سینٹ کا ایوان 87 رکنی تھا اور اجمل خٹک پریزائڈنگ افسر تھے، لیکن وسیم سجاد 18 ووٹ مسترد ہونے کے باوجود چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت گئے۔ اس کے بعد چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن کرایا۔ اکبر بگٹی مرحوم کے داماد ہمایوں مری ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار تھے، ان کے بھی 18 ووٹ خراب ہو گئے، لیکن وسیم سجاد نے یہ ووٹ درست قرار دے دیے اور رولنگ دی تھی کہ ان کے ووٹر کی نیت کا پتہ چل رہا تھا کہ وہ کسے ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ سینٹ سیکریٹریٹ میں سارا ریکارڈ موجود ہوگا، جسے اپوزیشن گیلانی کا کیس لڑتے وقت اپنے حق میں استعمال کر سکتی ہے۔ یہ بھی سوال بہت اہم ہے کہ پریزائڈنگ افسر مظفر حسین شاہ کی رولنگ کسی عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کسی بھی صورت ملک کی کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی۔ یہی موقف سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان نے بھی اختیار کیا۔ تاہم سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کا کہنا ہے کہ سینٹ میں جو کچھ ہوا وہ غلط تھا۔ اگر ووٹر کی نیت کا پتہ چل رہا ہے تو یوسف رضا گیلانی کے ووٹ کسی بھی صورت مسترد نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کی انٹرنل پروسیڈنگ میں آتا ہے۔ تاہم 1997 میں ہی ایک اور واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پارلیمنٹ کی انٹرنل کارروائی بھی عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے۔ سینٹ چیئرمین کے انتخاب کے فیصلے پر ہونے والے تنازع پر پاکستان میں جمہوری نظام میں شفافیت اور قانون سازی کے حوالے سے قائم ادارے پلڈیٹ کی آسیہ ریاض نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پریزائڈنگ افسر مظفر حسین شاہ نے جو فیصلہ چیئرمین کے انتخاب پر دیا اس کو سمجھنا کافی مشکل ہے۔ عمومی طور پر اسے ناانصافی سمجھا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پریزائڈنگ افسر کی جس طرح انہوں نے ترجمانی کی وہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں انہوں نے صحیح فیصلہ نہیں دیا۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے 7 ووٹ مسترد کرنے کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ
اپوزیشن کے سینیٹر فاروق ایچ نائک کی جانب سے ووٹ مسترد نہ کرنے کے حق میں پیش کیے گئے دلائل میں وزن تھا۔ دراصل سینٹ چیئرمین کے انتخاب میں اپنے دونوں امیدواروں کی جیت کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے سینیٹر فیصل جاوید کے ہمراہ پارلیمنٹ میں میڈیا بریفنگ کے دوران دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون نے آج اپنی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کی پش پر چھرا گھونپ دیا ہے، اور اسی گفتگو میں اپوزیشن اتحاد کی تدفین کا بھی اعلان کر دیا۔ واضح ہے کہ جمعے کو اسلام آباد میں سینٹ چیئرمین کے انتخاب میں شکست کے بعد حزب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم نے اپنے امیدوار یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد کیے جانے پر عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے ہونے والے انتخاب میں حکومتی امیدوار صادق سنجرانی کو 48 اور یوسف رضا گیلانی کو 42 ووٹ ملے، جس کے بعد سنجرانی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے۔ پریزائڈنگ افسر مظفر حسین شاہ نے گنتی کے موقع پر کہا کہ ووٹروں نے یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مہر لگائی، جس کی وجہ سے یہ ووٹ مسترد ہوئے، جبکہ ایک ووٹ اس لیے مسترد ہوا کیونکہ دونوں امیدواروں کے نام پر مہر لگائی گئی تھی۔ انہوں نے انتخاب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ آج 7 ووٹ ان کے حامیوں نے بدنیتی سے خراب کیے۔ اس فیصلے پر آسیہ ریاض نے کہا کہ سینٹ انتخاب کے لیے بنائے گئے قواعد اس بارے میں بڑے واضح ہیں کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کیسے ہونے چاہیے، لیکن ووٹ ڈالنے کے عمل کے بارے میں وہاں تفصیلات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 12 مارچ کا دن پاکستان میں جمہوریت کے لیے بہت افسوسناک دن ہے۔ جس طرح سے انتخابات منعقد ہوئے اور جس قسم کی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، اس سے ہمارے ملک میں شہریوں کی نظر میں جمہوریت کی ساکھ میں بہتری نہیں ہوئی، صرف نقصان پہنچا ہے۔ اسی بارے میں جب تجزیہ نگار اور سینئر صحافی سرل المیڈا سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں قوانین اور قواعد کی ترجمانی کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں قائم ماضی کی نظیر اور روایت پر عمل نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی ملک کے قوانین کی مرضی کی تشریح ہوئی ہے، جس کے باعث ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کچھ بھی ہونا ممکن ہے، چاہے وہ درست ہو یا غلط۔ حزب اختلاف کے پاس موجود آپشنز پر بات کرتے ہوئے صحافی سرل المیڈا نے سوال اٹھایا کہ کیا حزب اختلاف خود اتنا جذبہ رکھتی ہے کہ وہ اس فیصلے پر عدالت جانے کی دھمکی کو پورا کرے۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں انہیں بھرپور شکست ہوئی ہے اور ممکن ہے کہ پی ڈی ایم اب اپنے عوامی مظاہروں پر دوبارہ توجہ دے گی، بجائے اس کے کہ وہ اس ہار پر توجہ دیں جو کہ ان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی کہا ہے کہ اگر انہیں عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو وہ سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے اسی حوالے سے تبصرہ کیا کہ اپوزیشن انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ جا سکتی ہے، اور اس پہ اختلاف کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کے پولنگ ایجنٹ فاروق ایچ نائک کی جانب سے پریزائڈنگ افسر مظفر حسین شاہ کو پیش کیے گئے دلائل میں وزن تھا۔ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوگا، لیکن نام کے اوپر مہر تو مسترد کرنا بنتا ہی نہیں۔ اسی حوالے سے پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے بھی موقف اختیار کیا کہ فاروق ایچ نائک کے ساتھ انہوں نے انتخاب سے قبل سیکرٹری سینٹ سے مہر کے بارے میں پوچھا تھا، جس پر سیکرٹری سینٹ نے بتایا کہ نام کے اوپر مہر لگانا ٹھیک ہے۔ اپوزیشن کے رہنماؤں نے انتخاب میں شکست کے بعد پریس کانفرنس کی، جس سے بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے ان کے امیدوار کو اکثریت کے باوجود ہرایا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امید ہے کہ عدالت میں یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہر حربہ استعمال کر کے الیکشن چوری کیا۔ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسان اقبال کا کہنا تھا کہ آج پی ڈی ایم کامیاب ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے امیدوار کو 49 ووٹ ملے، لیکن یوسف رضا گیلانی کو 7 ووٹ مسترد کر کے ہرایا گیا۔ احسان اقبال نے پریس کانفرنس کے دوران پاکستان میں ماضی کے عدالتی فیصلے بھی پڑھے اور کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ ووٹر کی نیت دیکھنی ہے۔ نام کے خانے میں مہر لگانے کا مطلب ہے کہ ووٹر کی نیت درست ہے۔ جو مہر امیدوار کے خانے میں نام پر لگایا گیا وہ درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے متعدد ایسے فیصلے اور الیکشن کمیشن کی رولنگ ہے کہ خانے کے اندر لگائی گئی مہر درست ہے، چاہے وہ نام کے اوپر کیوں نہ ہو۔ احسان اقبال کا کہنا تھا کہ مسترد کیے جانے والے 7 ووٹ میں امیدوار کے نام کے خانے میں مہر لگائی گئی تھی، اس لیے وہ اس کو چیلنج کریں گے اور انہیں عدالت سے توقع ہے کہ وہ اس کی درستی کرے۔
تاہم اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی غلام عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں پروان چڑھنے والے صادق سنجرانی کے خلاف فیصلہ دے پائے گی یا نہیں؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔